پاکستان جیسے جیسے عام انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ملک میں مختلف سیاسی جماعتوں کے مابین نئی صف بندی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اپنے سیاسی دوروں پر نکلے ہوئے ہیں تو دوسری جانب نواز شریف کی واپسی کے بعد لیگی قیادت بھی مختلف سیاسی جماعتوں سے اتحاد اور الیکٹیبلز کو ہم نوا بنانے میں متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ نواز شریف کی واپسی کے بعد نون لیگ کی سیاسی حکمت عملی کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ نون لیگ کا پہلا فوکس بلوچستان اور سندھ کے صوبے دکھائی دے رہے ہیں۔ نواز شریف بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں جہاں شنید ہے الیکٹیبلز کی بڑی تعداد مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کرے گی۔ گزشتہ چند دنوں میں پنجاب کے متعدد الیکٹیبلز نے بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے، جن میں مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے اجمل چانڈیا، اسی طرح جنوبی پنجاب سے ہی سردار منصب ڈوگر اور سینٹرل پنجاب سے نظام الدین سیالوی اور آصف بھاج جیسے ہیوی ویٹ امیدوار شامل ہیں۔ نون لیگ میں الیکٹیبلز کی مسلسل شمولیت کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ اچانک الیکٹیبلز کی سیاست کی طرف کیوں چل پڑی ہے۔ اس سوال کا جواب پارٹی کی ہی ایک رہنما نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر دیا کہ نواز شریف کی واپسی کے بعد بڑے پیمانے پر صلاح مشورے ہوئے ہیں اور پارٹی نے ایک خفیہ سروے بھی کروایا ہے جس میں پنجاب کی کم از کم 90 سیٹوں پر ہماری جیت یقینی ہے۔ تاہم نواز شریف چاہتے ہیں کہ پارٹی 2/3 اکثریت کے لیے کوشش کرے۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی کل 148 سیٹیں ہیں جبکہ لیگی رہنما کے مطابق پارٹی کو کم از کم 120 سیٹیں لینے کا ہدف دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہر اس شخص سے رابطہ کیا جا رہا ہے جس کے اپنے علاقے میں ووٹ ہیں اور اثر و رسوخ ہیں۔ ابھی تو کچھ بھی لوگ شامل نہیں ہوئے، آنے والے دنوں میں آپ کو ایک لائن نظر آئے گی کہ لوگ دھڑا دھڑ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رہے ہوں گے۔ تاہم دوسری جانب نون لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں جن لوگوں کو مسلم لیگ نون سے زبردستی علیحدہ کیا گیا، اگر وہ واپس آ رہے ہیں تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کیسے ہمارے لوگوں کو الیکشن کے دن تک ہراساں کیا گیا اور پارٹیاں چھڑوائی گئیں۔ اب جبکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ مسلم لیگ نون ہی وہ واحد جماعت ہے جو اس ملک کے معاشی مسائل کو حل کر سکتی ہے، تو یقینی طور پر لوگ ہماری جماعت کے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں اور ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ الیکٹیبل مسلم لیگ نون کو اقتدار دلانے میں کس حد تک معاونت کر پائیں گے۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ الیکٹیبل سے بہت زیادہ امیدیں نہیں لگائی جا سکتی۔ سیاسی تجزیہ کار سلمان غنی سمجھتے ہیں کہ 2/3 کا تو کوئی پارٹی سوچے بھی نہ۔ جو پاکستان کے حالات ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا معاشی، اس میں کسی بھی جماعت کا 2/3 اکثریت لینے کی بات کرنا ایک عجیب بات ہے۔ مسلم لیگ نون کی مشکلات تو اس حوالے سے ویسے ہی زیادہ ہیں۔ 16 ماہ کی حکومت کا ملبہ بھی ان کے سر پر ہے اور عوام کو اس الیکشن میں کوئی دلچسپی ہی نہیں دکھائی دے رہی کیونکہ ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ کوئی جماعت سادہ اکثریت ہی لے گئی، خاص طور پر مسلم لیگ نون، تو یہ ان حالات میں ان کی تاریخی فتح ہوگی۔ سلمان غنی نے الیکٹیبلز سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں الیکٹیبل کس کی ایما پر کس جماعت میں جاتے ہیں اس کا میرے سے بہتر آپ کو پتہ ہوگا۔ جیسے MQM، باپ پارٹی، فنکشنل اور GDA کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ اقتدار کی ہوا اس طرف کو چل رہی ہے۔ پہلے بھی یہی ہوا۔ پچھلے الیکشن میں ہوا تحریک انصاف کی چلی تھی۔ یہ چند الیکٹیبلز ملا کر اور چھوٹی جماعتوں کو ملا کر شاید مسلم لیگ نون حکومت بنا لے۔ مجھے تو الیکشن کے بعد کا منظرنامہ ایسا ہی دکھ رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔